یا کو سوالی کہنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو اس کا ایک اس کی تعویل ہو سکتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روز قیامت انبیاء کرام سوال کریں گے کہ آپ ہمارے حق میں گواہی دیں، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں گواہی دیں گے۔ قرآن پاک کی آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اس آیت کے نیچے مفسرین نے وہ حدیث کوٹ کی ہے، امام سیوطی نے درر منصور کے اندر اور امام ابن جریر نے اپنی تفسیر کے اندر، میں نے بھی اپنی تفسیر برہان قرآن میں اس کو کوٹ کیا ہے کہ روز قیامت کفار انکار کر دیں گے کہ ہمارے پاس کوئی نبی رسول نہیں آیا تھا ہمیں دعوت دینے کے لیے۔ تو انبیاء کرام پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ کون ہے تمہارے حق میں گواہی دینے والا؟ تو انبیاء کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم و امتہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی امت ہمارے حق میں گواہی دے گی۔ تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لوگ آئیں گے مقربین، جیسے صحابہ کرام اور تابعین و تبع تابعین اولیاء، وہ پھر انبیاء کرام کے حق میں گواہی دیں گے۔ تو کفار کہیں گے یہ لوگ تو بعد میں آئے، ان کو کیسے پتہ چلا کہ انبیاء نے تبلیغ کی ہے؟ تو اس وقت پھر نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے اور کہیں گے کہ ہاں میں نے اپنی امت کو سب کچھ بتایا ہے، وہ میرے کہنے پر گواہی دے رہے ہیں۔ تو اس طرح کرنے سے پھر انبیاء کرام سرخ رو ہو جائیں گے اور کفار کا منہ بند ہو جائے گا۔ تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انبیاء سوال کرنے والے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔